دوستو صاحب رحمت پہ فدا جان کرو، آج سے ختم نبوت پہ فدا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام کس نے رکھا؟ ذرا توجہ فرمائیے کہ احد والے سال جناب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اس سے ایک سال کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہجرت کے چوتھے سال کی ابتدا تھی۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ دونوں صاحبزادوں کے نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے۔ پہلے بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام آقا نے حسن رکھا، اور دوسرا بیٹا جو پیدا ہوا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو، اس کا نام آقا نے حسین رکھا۔ دونوں شہزادوں کے نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے۔ حسن اور حسین دونوں کا نام یہ لفظ حسن سے ہے۔ حسن بھی حسن ہے، حسن میں بھی میرے دوستو حسن ہے، اور حسین بھی حسین ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں شہزادے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے، سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ہمیں ان کی یاد ستاتی، ہمیں ان کی محبت بے تاب کرتی، ہم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے چہرے کی شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ جب یہ دونوں بچے، دونوں شہزادے ہمارے سامنے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ سامنے آ جاتا تھا۔ یہ دونوں بچوں کو اعزاز نصیب ہوا میرے دوستو کہ دونوں کی ولادت پر آذان بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہی، ورنہ حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی اذان نہیں کہی۔ یہ جو اذان ہم مسجد میں دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی مسجد میں اذان کے جملے نہیں کہے۔ اذان کا حکم دیا ہے، بلال رضی اللہ عنہ کو کہا ہے کہ یہ کلمے کہو، ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو کہا ہے کہ یہ کلمہ کہا کرو، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آذان نہیں کہی۔ اس میں دوستو حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اس لیے کہ نماز ایک عمل ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ کلمات آذان میں ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ خدا نخواستہ اگر کوئی شخص نماز کی طرف نہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے اور وہ نہ جائے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ امت کو کفر سے بچانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ تو کہہ، تیرے کہنے سے کوئی شخص اگر مسجد میں نہ آیا تو کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اگر میری زبان سے جملہ سن کر نہ آیا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ لیکن ان بچوں کی ولادت پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کے کلمے کہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے بھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بھی، دونوں بچوں کو گھٹی خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اتنا لعاب مبارک ان کے منہ میں دیا، پھر کھجور دبا کر ان کے منہ میں دی۔ پھر اس طریقے سے میرے دوستو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کے عقیقے کا انتظام کیا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا، ان دونوں بچوں کے نام تجویز کیے۔ پہلے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام حضرت حسن رکھا،
پھر دوسرا بیٹا جب پیدا ہوا تو آقا نے اس کا نام حضرت حسین رکھا۔ پھر ان دونوں بچوں سے بے انتہا آقا پیار کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے دل لگی کرتے تھے۔ بعض دفعہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے ایک کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھائے ہوتے اور دوسرے کندھے پر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو